پاکستان میں ہر 4 میں سے ایک بندہ جو ہے وہ بلڈ پریشر کا مریض ہے، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ آخر یہ بلڈ پریشر کی بیماری اتنی زیادہ کامن کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کو آج ایک کامن فیکٹ اور مزیدار بات بتاتا ہوں اور سن کر آپ چونک جائیں گے۔ بر صغیر پاک و ہند میں، جس میں پاکستان ہے، انڈیا، سری لنکا، بنگلہ دیش جیسے ممالک ہیں، یہاں پر گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے اور ایسا کوئی دن نہیں کہ جس دن میں جو ہے وہ سورج نہ نکلے۔ لیکن اس کے برعکس اگر یورپ چلے جائیں، جس کو مغرب کہتے ہیں، تو وہاں پر سردی بہت زیادہ پڑتی ہے۔ اگر یہاں پر ایک آدھ مہینہ سورج نہیں نکلتا تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر ایک آدھ مہینہ سورج نکلتا ہے، اور وہاں پر ٹمپریچر انتہائی لو رہتا ہے، یہاں پر ٹمپریچر جو ہے وہ انکریز رہتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی بھی ریسرچ ہے وہ مغرب میں ہو رہی ہے، اور مغرب والے جو ریسرچ کر رہے ہیں وہ اپنے لوگوں پر کر رہے ہیں، مغرب والے جو ریسرچ کر رہے ہیں وہ مشرق والے لوگوں پر نہیں کر رہے۔ وہاں پہ کسی بھی بیماری کا علاج کے لیے اگر کوئی دوائی بنائی جا رہی ہے تو وہ دوائی وہاں کے لوگوں کے اوپر ریسرچ کر کے، اور اس کی جو ڈوز ہے وہ مقدار اس کا تعین کیا جا رہا ہے، وہ وہاں کے لوگوں کے مطابق جو ہے اس ڈوز کو بنایا جا رہا ہے۔ مغرب کے لوگوں کا عام طور پر جو ٹمپریچر ہے وہ مشرق کے لوگوں سے کم رہتا ہے، کیونکہ وہاں پر سردی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو ایک دن برف کے بلاکس میں ڈھک لیں، اور آپ اپنا بلڈ پریشر پہلے بھی چیک کر لیں، اور 15 منٹ برف میں رہنے کے بعد دوبارہ سے اپنا بلڈ پریشر چیک کر لیں۔ آپ کو اس میں واضح کمی نظر آئے گی۔ جو یورپ میں دوائی بنتی ہے اس کو پاکستان میں بھی اسی طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، اور وہاں پر جو بھی چیز بنائی جاتی ہے ہم اس کو ایز اٹ از جو ہے وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ایسے میں جو آپ کا بلڈ پریشر ہے جو پہلے سے ہی نارمل ہے، تو جب بھی آپ وہ ڈوز استعمال کریں گے یا مشرق کے بنائی ہوئی کوئی بھی فوڈ جو ہے وہ استعمال کریں گے تو آپ کا بلڈ پریشر انکریز ہونا طے ہے۔ ان کا بلڈ پریشر نارمل سطح پر آ جاتا ہے جب وہ ڈوز استعمال کرتے ہیں، لیکن جب ہم وہ ڈوز استعمال کرتے ہیں یا ہم ان کی بنائی ہوئی کوئی بھی پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں جو کہ کھانے کے متعلق ہے تو ہمارا بلڈ پریشر انکریز ہو جاتا ہے۔ تو ایک یہ بہت بڑی کامن وجہ ہے جو ہم ان کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی سائنٹسٹ، کوئی ریسرچر پاکستان میں یہ بتانے والا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انگریزی دوائی جو ہے وہ بہت سارے سائیڈ ایفیکٹس کے ساتھ آتی ہے۔ ہمیں اس دوائی کو خیر بعد کہنا ہوگا، ہمیں اس دوائی کو چھوڑنا ہوگا۔ اب آپ کہیں گے کہ اس دوائی کو چھوڑنے کے علاوہ ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو سب سے بڑا طریقہ علاج موجود ہے وہ اس انگریزی سے پہلے کا تھا، اور وہ اس سے بہت زیادہ کامیاب تھا۔ اس میں آیورویدک علاج ہے، اس میں جڑی بوٹیوں سے علاج ہے، اس میں ہمارا دیسی طریقہ علاج ہے، اور یہ علاج اس علاج سے بہت زیادہ بہتر اور ایفیکٹو تھا۔ ہم نے جب سے اپنے دیسی طریقہ علاج کو چھوڑا ہے اور یہ انگریزی دوائیوں کو اپنایا ہے، تب سے بیماریاں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں۔ تو خدا را ایسے اندھا دھند انگریزی دوائیوں کا استعمال نہ کریں۔ بہت مجبوری ہو اور کوئی چانس نظر نہ آئے تب انگریزی دوائیوں کی طرف جائیں، ورنہ انگریزی دوائی جو ہے وہ اتنی جلدی اور آسانی سے استعمال نہ کریں، یہ آپ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے۔ تو یہ میں آپ کو جو ہے وہ خبردار کر رہا ہوں، آپ کو وارننگ دے رہا ہوں۔ برائے کرم اس کے اوپر غور کریں، اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اور اپنی صحت کو بچائیں اور اس انگریزی دوائی سے اپنے آپ کو بچائیں۔